بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، انڈسٹریل پلاننگ اینڈ پروڈکشن میتھڈ کا چیپٹر 3 ہم اسٹڈی کر رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پلانٹ لے آؤٹ کے یہ والے ٹاپک ڈیفینیشن، آبجیکٹیو اینڈ ٹائپ اسٹڈی کیے تھے۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا کرائٹیریا آف گڈ لے آؤٹ، ایڈوانٹیجز آف اے گڈ لے آؤٹ۔ کرائٹیریا آف گڈ لے آؤٹ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ درج ذیل پوائنٹ ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے کہ میکسیمم فلیکسیبلٹی۔ میکسیمم فلیکسیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ لے آؤٹ کو ڈیزائن کریں تو اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ فیوچر میں اگر آپ کو پروڈکٹ چینج کرنی پڑے یا اس کے آپریشنز وغیرہ چینج کرنے پڑے تو پورا کا پورا سیٹ اپ آپ مشینوں کا جو سیٹ اپ ہے اس کو فوری طور پہ آپ چینج کر سکیں۔ یعنی کہ جب بھی آپ لے آؤٹ ڈیزائن کریں گے تو فیوچر چینجز جو اپنے ذہن میں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہے میکسیمم کوآرڈینیشن۔ یہاں میکسیمم کوآرڈینیشن سے مراد یہ ہے کہ جو فنکشنل ایریا ہے اور ڈپارٹمنٹس ہیں جس سے انوینٹریز ایشو ہوتی ہیں یا ریسیو کی جاتی ہیں، ان کے درمیان میکسیمم کوآرڈینیشن ہونا چاہیے تاکہ سسٹم سموتھلی چل سکے۔ کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی چیز انٹر ہو رہی ہے یا ڈسپوز آف ہو رہی ہے یا ایشو کرنے کا پروسیس ہے یا ریسیو کرنے کا پروسیس ہے، وہ ویل مینرڈ ہونا چاہیے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس میکسیمم یوز آف والیوم۔ یوز آف والیوم سے مراد یہ ہے کہ ہم جو فلور سپیس ہے اس کے علاوہ ہائٹ میں بھی سپیس کو کنسیڈر کریں۔ ایک تو ہے نا ایکس وائی اور زی جو ایکسس ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے، میکسیمم یوز آف والیوم کیا جائے تاکہ کم سپیس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے کام کیے جا سکیں، اس کو استعمال کیا جا سکے۔ اس پوائنٹ کا زیادہ تر استعمال سٹورز وغیرہ میں انوینٹری کو سٹور کرنے کے لیے، سٹور آئٹمز کو یا پروڈکٹس جو تیار ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس میکسیمم ویزیبلٹی، یعنی کہ جب بھی آپ لے آؤٹ ڈیزائن کریں تو اس میں جو مٹیریل ہے اور ورکرز جو ہیں وہ ایزیلی آبزرو کیے جا سکیں، ان کی ویزیبلٹی کلیئر ہونی چاہیے، ایسا لے آؤٹ ڈیزائن ہو۔ لے آؤٹ کے اندر کوئی ایسا ہڈن پوائنٹ نہیں ہونی چاہیے، ہڈن پلیس نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ کی پروڈکٹس یا انفارمیشن جو ہیں وہ مس پلیس ہونے کے چانسز ہوں یا بھولنے کے چانسز ہوں۔ اور جو لے آؤٹ ڈیزائن کرنے والا ہے اس کو انڈیزائریبل جو ہے پارٹیشننگ یا سیگریگیشن جو ہے اس کو کم سے کم جو ہے اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر پارٹیشننگ کرتے ہیں تو اس سے فلور سپیس جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور لے آؤٹ ایک اچھا ڈیزائن نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بھی جا سکتا ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی پارٹیشننگ کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے میکسیمم ایکسیسیبلٹی۔ یہاں میکسیمم ایکسیسیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ہم لے آؤٹ ڈیزائن کریں جس میں ہم مشینوں کو، اکوپمنٹ کو یا دوسری کسی قسم کی انسٹالیشن کو اس طرح سے انسٹال نہ کریں کہ وہ سروسنگ یا مینٹیننس پوائنٹ آف ویو سے obstruction کریٹس کریں، یعنی ان تک جو ہے ایکسیسیبلٹی آسانی سے نہ کی جا سکتی ہو۔ اور مینٹیننس اور سروس جو ہے پوائنٹس ان تک ایکسیسیبلٹی بھی بہت ایزی ہونی چاہیے، میکسیمم کی جا سکتے ہیں، ایسی جگہ پہ ان کو لوکیٹ کرنا چاہیے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کو یا سروس ڈپارٹمنٹ کو لے آؤٹ کے اندر۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے منیمم ڈسٹینس اینڈ مٹیریل ہینڈلنگ۔ مٹیریل ہینڈلنگ انڈسٹری کے اندر کسی بھی پروڈکٹ کی کاسٹ کو بڑھاتی ہے، اور کاسٹ تو بڑھ جاتی ہے لیکن پروڈکٹ کی جو اوریجنل ویلیو ہے وہ نہیں بڑھتی۔ تو کاسٹ سے بچنے کے لیے مٹیریل ہینڈلنگ منیمم ہونی چاہیے۔ لے آؤٹ ایسا ڈیزائن ہو کہ ایک طرف سے پروڈکٹ جو ہے را مٹیریل انٹر ہو اور پروسیس ہوتی ہوئی دوسری طرف سے تیار ہو کر نکل جائے، یا ایسے پروسیس ہوں کہ مٹیریل جو ہے کم سے کم موو کیا جائے۔
اور اگر جو ہے مٹیریل ہینڈلنگ مسٹ ہو، جیسے کہ سیمنٹ پلانٹ کے اندر ہوتا ہے یا کوئی ایسی پروڈکٹ ہے کہ اس کے اندر مٹیریل کو ہینڈل کرنا، ٹرانسپورٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایسی ڈیوائسز جو ہیں وہ لے آؤٹ کے اندر ڈیزائن کی جائیں کہ اس کے لیے مین ہینڈلنگ کم ہو، ٹھیک ہے، یا ایسی ہینڈلنگ کم ہو جس کے اندر مین انوالو ہو، یعنی بیلٹس چلائی جائیں یا چینز پولی وغیرہ یا اس قسم کا کنسیپٹس جو ہے وہ کریٹ کیا جائے تاکہ کم سے کم کاسٹ آئے۔ اسی طرح سے انفارمیشن جو ہے اس کی موومنٹ بھی کم سے کم ہونی چاہیے، موومنٹ زیادہ، انفارمیشن تو زیادہ زیادہ پاس ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے ڈسٹینس منیمم ٹریول کرنا پڑے، اس قسم کے طریقہ کار یوز کرنے چاہیے۔ آج کل کے دور میں تو ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہے، جس میں آئی ٹی کا دور ہے، ای میلز کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو انفارمیشن کو پاس کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس انہیرنٹ سیفٹی، اپنی حفاظت۔ لے آؤٹ ایسا ڈیزائن کرنا چاہیے کہ جہاں بھی پروسیسز چل رہے ہوں، پروڈکشن ہو رہی ہو، وہاں ان آتھورائزڈ لوگوں کو ایکسیسیبل نہیں ہونا چاہیے، وہ بے شک وہ سٹاف کے ہوں یا کسٹمرز ہوں، صرف آتھورائزڈ لوگ جو ہیں وہ مشینوں تک ایکسیس رکھتے ہوں۔ دوسرا، فائر ایگزٹس وہ کلیئر ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ پاتھ ویز جو ہیں، چلنے کے راستے اور ٹرانسپورٹیشن کے راستے وہ بھی مارکڈ ہونے چاہیے، فائر الارمڈ، اور دوسرا ایمرجنسی الارمڈ، اسموک سینسرز، فائر ایکسٹینشیئرس، اس قسم کی تمام چیزیں جو ہیں وہ لے آؤٹ کے اندر پراپر ڈیزائنڈ ہونی چاہیے اور انسٹالڈ ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یونی ڈائریکشنل فلو یا ایفیشینٹ فلو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مٹیریل کو ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے، یعنی کہ ایک مشین سے، اسٹور سے ایشو ہونے کے بعد، پہلی مشین پر کام کرنے کے بعد، تمام پروسیس کے بعد، فیسیلیٹیز کے بعد فائنل جو ہے وہ پروڈکٹ تیار ہو جائے، اس پروڈکٹ کو بار بار بیک سائڈ پہ موو کرنے کی کوشش نہ کی جائے، لے آؤٹ ایسا ڈیزائن کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے فائنل پروڈکٹ کے بعد اس کی کوالٹی چیک ہو، اور اس کے بعد اس کی پیکنگ اور ڈسپیچ کیا جا سکتا ہو، اس قسم کا لے آؤٹ ہو تو وہ ایفیشینٹ فلو بھی کہلاتا ہے اور ایفیشینٹ جو ہے لے آؤٹ بھی کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مینجمنٹ کوآرڈینیشن۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی پروسیس چل رہا ہو اس میں مینجمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو، اور جو کمیونیکیشن کے ہیں ذرائع جو ہیں وہ ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، اور جو مشینوں کے اوپر کام کرنے والا سٹاف ہے اس کو کم سے کم موو کرنا پڑے، ٹھیک ہے، اس زیادہ تر کمیونیکیشن اکوپمنٹ یوز کرنا چاہیے کوآرڈینیشن کے لیے۔ نیکسٹ ہے منیمم ڈسکمفرٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی لے آؤٹ ڈیزائن کریں تو اس کے اندر، لے آؤٹ کے اندر پراپر لائٹنگ کا جو ہے وہ پورشن کنسیڈر کیا جائے، وینٹیلیشن ہو، ٹھیک ہے، اور سائن لائٹ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے، ہیٹ جو ہے وہ کمفرٹ لیول پر سیٹ کی جا سکتی ہو، نوائز سے زیادہ بچا جا سکے، وائبریشن کم سے کم ہو، ٹھیک ہے، سمیل سے اوائڈ کیا جا سکے، منیمائز کیا جا سکے، اس قسم کا لے آؤٹ ڈیزائن کرنا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں ورکرز کی کام کرنے میں آسانی ہو اور کمفرٹنس فیل ہو۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے آئیڈینٹیفیکیشن۔ یہاں آئیڈینٹیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ ہر ورکر کا ایک اسپیسیفک جو ہے وہ اسٹیشن الاٹ ہونا چاہیے اس کو، تاکہ وہ اس کی ایک اپنی شناخت ہو کہ اس اسٹیشن پر فلانا ورکر جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور اس سے پرسن کا یا ورکر کا مرال بلند ہوتا ہے، کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کی جگہ روز چینج کی جائے یا ویکلی چینج کی جائے تو وہ کام کرنے کا عادی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایکسپرٹیز نہیں آتی۔ تو ایکسپرٹیز پیدا کرنے کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اسٹیشن پوائنٹ کے لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھے جو ایک گڈ لے آؤٹ ڈیزائن کرنے کے لیے مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، ان تمام پوائنٹس کو۔
تو اس سے نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایڈوانٹیجز آف گڈ لے آؤٹ۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمیں لیبر کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم پڑتی ہے۔ اگر ایک گڈ لے آؤٹ ڈیزائن کیا گیا ہو تو ہماری جو مین پر آور جو ہے پروڈکشن جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نمبر آف ورکرز کی تعداد کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ورکرز کی موومنٹ کم سے کم ہوتی ہے، جس سے نمبر آف موشنز کم ہوتے ہیں آپریشنز کے درمیان۔ تو ان اوور آل جو ہے لیبر کاسٹ جو ہے وہ بہت ریڈیوس ہو جاتی ہے ایک اچھے لے آؤٹ میں۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ جو اس سے اچھے لے آؤٹ سے جو پروڈکشن کنٹرول ہوتی ہے، پروڈکشن ریٹ جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے۔ پروڈکشن کے لیے ایک مناسب جو ہے سٹوریج پوائنٹس ہمیں مل جاتے ہیں اور کنوینینٹ وے کے اندر ہم پروڈکشن جو ہے اس کو سٹور کر سکتے ہیں اچھے لے آؤٹ میں۔ اور دوسرا جو ہے پروڈکشن ٹائم فور کاسٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اچھا لے آؤٹ جو ہے اس کے اندر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز ہم کتنے وقت کے اندر تیار کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو بڑا فائدہ جو اچھے ایک لے آؤٹ کا ہوتا ہے وہ ہے سپرویژن۔ اگر ایک لے آؤٹ اچھا ڈیزائن کیا گیا ہو تو اس میں سپرویژن کی کم سے کم ضرورت پڑتی ہے، انسپیکشن کاسٹ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے انسپیکشن کی ضرورت ہی کم پڑتی ہے، یعنی ٹائم کا ضیاع کم سے کم ہوتا ہے۔ اور جو چوتھا بڑا پوائنٹ ہے وہ ہے مینوفیکچرنگ کاسٹس یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی کاسٹس ہیں ان میں سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اچھے لے آؤٹ کا۔ ایک اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ جو ہے وہ منیمم کاسٹ کے اندر تیار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر اگر اچھا ایک لے آؤٹ ڈیزائن کیا ہو اس میں ایک افیکٹو کاسٹ کنٹرول جو ہے وہ سب سے اچھا فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹریسٹی کی کنزپشن کم ہوتی ہے اچھے لے آؤٹ کے اندر، سپائلر جو سکریپس کو کم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مینٹیننس اور جو ہے ریپلیسمنٹ کاسٹ جو ہے وہ بھی کم سے کم ہوتی ہیں۔ مٹیریل کی یوٹیلائزیشن کو امپروو کیا جا سکتا ہے، مینٹیننس کاسٹ کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم ہینڈلنگ کرنی پڑتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، پانچواں جو بڑا فائدہ ہے وہ ورکرز کو ہوتا ہے اچھے لے آؤٹ کا۔ ورکرز کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ان کو کم سے کم ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ اچھے لے آؤٹ کے اندر کمپلیکیشنز کریٹ نہیں ہوتی ان کے لیے۔ اسٹوڈنٹس کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے، ورکنگ انوائرمنٹ ملتا ہے، اس کے اندر کم سے کم ایکسیڈنٹس کے چانس ہوتے ہیں، سیفٹی ان کے لیے بہتر کی جا سکتی ہے، کمفرٹیبلٹی ان کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ ورکر جو ہے وہ کم سٹریس کے اندر رہتے ہیں، یعنی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، اور اچھا انوائرمنٹ ہونے کی وجہ سے ان کی کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، جس سے ان کو بینیفٹس بھی ملتے ہیں، ان کو بونس وغیرہ یا ہائر ویجز جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مورال بلند ہوتا ہے، ان کو موٹیویشن ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ہیلتھ اور ویلفیئر جو ہے وہ بھی امپروو ہوتی ہے اچھے لے آؤٹ کے اندر۔ اسٹوڈنٹس، چھٹا جو بڑا فائدہ ہے وہ ہے کیپیٹل انویسٹمنٹ جو ہے اس کے اندر بڑا فرق پڑتا ہے اچھے لے آؤٹ سے، کہ کیپیٹل انویسٹمنٹ ویسے ہوتی جو ہے وہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی انڈسٹری یا فیکٹری یا کوئی سیٹ اپ لگاتے ہیں تو اس کے اندر جو فرسٹ ٹائم جو ہے سب سے بڑی کاسٹ لگانی پڑتی ہے کہ انسٹال کرنے کے لیے، مشینوں کو خریدنے کے لیے، بلڈنگ کو بنانے کے لیے، اس سیٹ اپ کو چلانے کے لیے، جو بنیادی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو ایک ہی دفعہ کاسٹ لگائی جاتی ہے اس کو ہم کیپیٹل انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ اگر ہم ایک اچھا لے آؤٹ ڈیزائن کریں گے تو اس میں جو ہے ہمیں پروڈکشن پر مشینز جو ہے وہ بڑھے گی، اس سے کیپیٹل کاسٹ جو ہے کم آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آئیڈیل مشین ٹائم جو ہے وہ کم ہوگا، اس کی یوٹیلائزیشن زیادہ ہوگی تو اس سے بھی کیپیٹل کاسٹ جو ہے وہ کم آئے گی۔
اور تیسرا یہ ہے کہ نمبر آف آپریشنز جو ہے پر مشینز وہ ریڈیوس کرنے سے بھی کیپٹل کاسٹ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ کوئی بھی بزنس مین ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کم سے کم کاسٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ پروفٹ لوں۔ اس کے لیے اس کی شرط ذہن جو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی کوالٹی کی چیز جو ہے وہ کم سے کم کاسٹ کے اندر بنائے۔ اچھی کوالٹی کی چیز بنانے کے لیے اس کو ایک اچھا لے آؤٹ ڈیزائن کرنا پڑے گا، اور اچھا لے آؤٹ ڈیزائن کرے گا تو کیپٹل کاسٹ کم سے کم آئے گی اور مینٹیننس اور رننگ کاسٹ بھی کم سے کم ہوگی۔ تو کاسٹ کم ہوں گی تو پروفٹ زیادہ ہوگا، اور انڈسٹری جو ہے وہ پروفٹ میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ میں جائے گی۔ دوسرا کیپٹل جو ہے کاسٹ سب سے زیادہ بلڈنگ کے اندر آتی، بلڈنگ کو بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اچھے لے آؤٹ سے فلور سپیس اور جو ہے شاپ ایریا جو ہے اس کے اندر کمی آتی ہے، اور کیپٹل کاسٹ جو ہے وہ کم یوز ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو 6 پوائنٹس تھے یہ ایڈوانٹیجز ہیں ایک اچھے لے آؤٹ کے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے آپ کو زبانی ایکسپلین کی ہے، بک کے اندر بھی ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے، وہاں سے بھی اسٹڈی کیجیے گا۔ بک میں نے آلریڈی آپ کو ریفر کی ہوئی ہے، اور انجینئر عارف علی ندیم کی بک ہے۔ بک کا کوڈ جو ہے وہ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ بتا رہا ہوں، بکس کائنڈلی خرید لیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ میک 331 جو ہے وہ اس کا کوڈ ہے، انڈسٹریل پلاننگ اینڈ پروڈکشن میتھڈ اس کا بک کا ٹائٹل ہے، اور اس کا رائٹر ہے انجینئر عارف علی ندیم، ٹھیک ہے۔ پاک سویڈش اکیڈمی اس کا پبلیشر ہے، تو اس کو خرید لیجئے پلیز۔ اور میرا جو ہے ذہن کہتا ہے کہ آپ کی چھٹیوں کے بعد آتے ہی مڈ ٹرم ایگزام شروع ہو جائیں گے، تو اس لیے چھٹیوں کو ویسٹ مت کریں، اس کو آپ پازیٹیو فائدہ اٹھائیں۔ تھینکس، اللہ حافظ۔